اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of 8th class, today our topic is national strength. سب ٹاپک ہے questions، یعنی کہ جو اس کی ایکسرسائز ہے we are going to solve this exercise. Let us go for the first question. The first question is, kindly see the page number 50 of your book. In the first stanza, the poet wonders about certain things. What are they? یہ جو پہلا بند ہے in the first stanza، اس پوئم کا جو پہلا بند ہے the poet wonders about certain things، کہ شاعر کو کچھ چیزوں کے بارے میں تعجب ہوتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں اس کو حیرانگی ہوتی ہے. وٹ آر دے، ہمیں بتانا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے شاعر کو تعجب ہوتا ہے، یا جن سے شاعر کو حیرانگی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا لسٹ ہمیں دینا ہے، ان چیزوں کا ہمیں بتانا ہے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں. پہلے نظم کی اس پوئم کے پہلے بند میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے شاعر کو تعجب ہوتا ہے یا جن سے شاعر کو حیرانگی ہوتی ہے. تو اس کا آنسر ہم نے یہاں پہ لکھا ہے. ان دا فرسٹ سٹنزا، پہلے بند میں دا پوئٹ وانڈرس اباؤٹ وٹ میکس نیشنل پلرس ہائی، شاعر اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے وٹ میکس نیشنل پلرس ہائی، کہ قوم کے ستونوں کو کون سی چیز اونچا کرتی ہے، قوم کے ستونوں کو کون سی چیز اونچا کرتی ہے. اینڈ اٹس فاؤنڈیشن اسٹرانگ، اور اس کی بنیادوں کو کون سی چیز مضبوط کرتی ہے. یعنی کہ واٹ آر دا تھنگز وچ میک اے نیشنل پلرس ہائی اینڈ اٹس فاؤنڈیشن اسٹرانگ، کون سی چیز اس کے ستونوں کو اونچا کرتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہیں. واٹ میکس اٹ اسٹرانگ انف ٹو ڈیفائی دا اینیمیز، اس کو اتنی مضبوط کون سی چیز کرتی ہے ٹو ڈیفائی دا اینیمیز، کہ جو اس کو دشمنوں سے بچائے. دیٹ سراؤنڈ اٹ فرام آل سائڈز، کہ جو قوم دشمنوں کے گھیراؤ میں چاروں طرف سے ہے، فرام آل سائڈز، ہر طرف سے دشمنوں کے گھیراؤ میں جو قوم ہے، تو اس کو کون سی چیز ان دشمنوں سے بچانے کے لیے کون سی چیز درکار ہے. واٹ میکس اٹ اسٹرانگ انف، کہ اس قوم کو کون سی چیز مضبوط کرتی ہے، کافی مضبوط کرتی ہے، تاکہ یہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرے کہ جو اس کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، یا جس کے گھیراؤ میں قوم ہوتی ہے. تو یہ پہلا کوشچن تھا ہمارا. تو وی کم ٹو نو دیٹ دا پوئٹ وانڈرس اباؤٹ what are the things which make our nation's pillars high and its foundation strong, and what are the things that makes it strong enough to defy from the enemies that surround it all sides. So dear students, this is the first question and its answer. I am sure that you would have understood it. Now question number 2. What are the foundations of a strong kingdom built on? ایک مضبوط حکومت کی بنیاد کن چیزوں پہ ہوتی ہے. What are the foundations of a strong kingdom built on? ایک حکومت کی بنیاد کن چیزوں پہ رکھی جائے
تاکہ وہ کنگڈم مضبوط ہو. ایک مضبوط حکومت کی بنیاد کن چیزوں پہ رکھی جاتی ہے؟ The foundation of a strong kingdom are built on its great, strong and brave men. ایک مضبوط حکومت کی، ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد اس کے عظیم لوگوں پر اور اس کے مضبوط لوگوں پر ہوتی ہے. گریٹ مینز دیئر ڈیڈ شوڈ بی گریٹ، ان کے کام اچھے ہوتے ہیں. اسٹرانگ، ان کا ول پاور اسٹرانگ ہوتا ہے. دے آر ڈٹرمائنڈ اینڈ بریو، اور وہ کافی بہادر ہوتے ہیں. دے آر انف بریو ٹو فیس دا ہارڈشپس فار دیئر نیشن. اٹ از بلٹ آن دیئر آنیسٹی، یہ ان کی ایمانداری پر، ان کی دیانتداری پہ، ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد ان کی دیانتداری پہ ہوتی ہے. کوریج، ان کی ہمت و حوصلے پر ہوتی ہے. اینڈ ٹروتھفلنس، اور ان کی سچائی پہ ہوتی ہے. سو وی کم ٹو نو دیٹ any kingdom, the foundation of any kingdom can be laid on or is built on the honesty of their men, on their courage and their truthfulness. Such people who are truthful to their nation, who are honest and loyal to their nation, who have a courage to fight the orders, such kingdoms can live long. So dear students, let us go for the next question. The next question is, it is page number 50 of your, let me remind you, it is page number 50 of your textbook. The title is A Nation's Strength. Question number 3. What happens to a nation which depends on an army to keep it strong? اس قوم کا کیا ہوتا ہے جو منحصر ہوتی ہے اپنی فوج پہ، ٹو کیپ اٹ اسٹرانگ. یعنی کہ جو ملک، جو قوم اپنی فوج کے بل بوتے پہ اپنی قوم کو مضبوط رکھنا چاہتی ہے، اپنی فوج کے بل بوتے پہ اس پہ منحصر ہوتی ہے، جو قوم اپنی فوج پہ منحصر ہوتی ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے، تو ایسی قوموں کا کیا ہوتا ہے؟ Such nations goes to dogs one day. ایسے قوم کبھی نہ کبھی تباہ ہو ہی جاتے ہیں. یعنی کہ جو ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے قوم کو مضبوط کرنے کے لیے، جو اپنی آرمی کا، اپنی فوج کا سہارا لیتے ہیں، سچ نیشنز گوز ٹو ڈاگز ون ڈے. تو ایسے قوم زوال پذیر ہوتے ہیں، زوال کے شکار ہوتے ہیں. اٹس ایمپائرس بیکم اے تھنگ آف پاسٹ. تو ان کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے جو ایمپائرس ہوتے ہیں، وہ تھنگ آف پاسٹ بن جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ماضی کی داستان بن جاتے ہیں یا ماضی کی چیز بن جاتے ہیں. ان کا کوئی پھر ویلیو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زور زبردستی اور طاقت کے بل پر. اس سے بہتر ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ لوگوں میں لائلٹی پیدا کی جائے، لوگوں میں سچائی پیدا کی جائے، لوگوں کو پیار و محبت دی جائے، تاکہ وہ اپنے دیش کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. اٹس امپائرز بیکم اے تھنگ آف پاسٹ. یہ جو اس کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ پھر کنگ آف پاسٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ بیٹل فیلڈ میں مارے جاتے ہیں. یہ بیٹل فیلڈ میں ان کی فوج تباہ و برباد ہوتی ہے، اور ان کی قوت اور ان کی طاقت دن بدن کمزور پڑتی ہے. دا بلڈ آف اٹس سولجرز ٹرنز اٹس سٹونز ٹو رسٹ. تو یہ جو ان بہادر سولجروں کا جو خون بہتا ہے، تو اٹس سٹونز، اس کے جو قوم کے جو بنیادی یہ پتھر ہوتے ہیں جن پر ان کی بنیاد ہوتی ہے، ٹو رسٹ، تو وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان کے خون سے وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹ از گلوری ڈیکیز، اور اس کی شان و شوکت پھیکی پڑتی ہے، اس کی شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے. Now, question number 4. When a nation becomes proud,
جب ایک قوم میں تکبر یا جب ایک قوم مغرور ہو جاتی ہے, what does God do, تو اس قوم کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے. when a nation becomes proud, جب کسی قوم میں تکبر پیدا ہوتا ہے, جب کوئی قوم مغرور ہو جاتی ہے, what does God do, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر, یا خدا کیا کرتا ہے. when a nation becomes proud, جب کسی قوم میں تکبر پیدا ہوتا ہے یا کوئی قوم جب مغرور ہوتی ہے, God diminishes the luster of its crown, تو اللہ تعالیٰ اس کے تاج کی چمک دمک ختم کرتا ہے. تو قدرت جوش میں آتی ہے, کیونکہ تکبر اور کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے. تکبر اور کبریائی یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو نہیں جچتا ہے, جو قوموں کو نہیں جچتا ہے, بلکہ یہ ایک ایسی کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے. God diminishes the luster of its crown, تو اللہ تعالیٰ اس کے جو اس کا یہ تاج ہوتا ہے اس کی چمک دمک کو ختم کرتا ہے, and turns it into ashes, اور اس کو راکھ میں بدل دیتا ہے. with one stroke, ایک جھٹکے میں اس کو راکھ میں بدل دیتا ہے. So dear students, we have solved the first 4 questions, and inshallah by the grace of Almighty, by tomorrow we will go for these next 3 questions, and after that we will go ahead. Thanks to all dear students. Keep calm and keep safe.